اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صاد آیات نمبر 65 تا 88 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان کہ ان کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور وہ جس بات کی خبر دے رہے ہیں وہ یقینی ہے۔ جو لوگ انکار کر رہے ہیں وہ ابلیس کے پیروکار ہیں، جس کا کام ہی لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ اللہ اور ابلیس کے درمیان ایک مکالمے کے حوالے سے ابلیس کا لوگوں کو گمراہ کرنے کا تہیہ اور اللہ کی طرف سے ان سب کو جہنم میں داخل کرنے کا اعلان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تو بس برے انجام سے خبردار کرنے والا ہوں، اور خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہی ان سب کا رب ہے، وہ بڑی قوت کا مالک لیکن بہت بخشنے والا ہے۔ قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون۔ آپ کہہ دیجئے کہ قیامت کا وقوع ہونا ایک بہت بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیر لیتے ہو۔ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے عالم بالا کے رہنے والے فرشتوں کی خبر نہ تھی جب وہ بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين۔ مجھے تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں صاف اور واضح طور سے خبردار کرنے والا ہوں۔ اذ قال ربك للملائكة انی خالق بشرا من طین۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ سو جب میں اسے پوری طرح درست کر لوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ چنانچہ سب کے سب فرشتے آدم کے سامنے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ قال يا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے اس ہستی کو سجدہ کرنے سے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ استکبرت ام کنت من العالین۔ کیا تو نے تکبر کیا یا تو اپنے آپ کو اس سے عالی مرتبہ خیال کرتا ہے؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ ابلیس نے جواب دیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم۔ اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، یقیناً تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اور بے شک قیامت کے دن تک
تجھ پر میری لعنت رہے گی۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون۔ ابلیس نے کہا کہ اے میرے رب پھر مجھے اس دن تک کی مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے اس دن تک کی مہلت ہے جس کا وقت صرف مجھے معلوم ہے۔ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين۔ ابلیس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم میں تمام اولاد آدم کو گمراہ کر کے رہوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص اور برگزیدہ ہیں۔ قال فالحق والحق أقول۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ میں سچ کہتا ہوں اور میں ہمیشہ سچ ہی کہا کرتا ہوں۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ کہ میں بھی تجھ سے اور جو لوگ تیری پیروی کریں گے ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس قرآن کی تبلیغ پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا اور نہ ہی میں بناوٹ اور تصنع کرنے والوں میں سے ہوں۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ۔ تھوڑے ہی عرصے میں تمہیں اس کی صحیح حقیقت معلوم ہو جائے گی۔